ویلکم ٹو لرن اینڈ ایکسپلور۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص سفر پر ہیں، مطلب مدینہ منورہ کے مقدس اور تاریخی مقامات کی سیر کر رہے ہیں۔ جو معلومات ہمیں ملی ہیں ان کی بنیاد پر مقصد یہی ہے کہ ان اہم زیارات کو، ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ گویا ہم ان معلومات کے ذریعے وہاں کی روح کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا واقعی اہم ہے کہ یہ صرف جگہیں یا عمارتیں نہیں ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں ہماری تاریخ بنی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین قیمتی سال گزرے اور جہاں سے اسلام کا نور پھیلا۔ تو آئیے ان ذرائع کی روشنی میں ان مقامات کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ظاہر ہے مسجد نبوی شریف، دلوں کا مرکز۔ یہاں سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑا شرف تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا ہے۔ یقیناً۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ فجر، عصر اور عشاء کے بعد سلام کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ جی، اور اصل چیز تو ادب ہے، سکون سے، وقار سے حاضری دی جائے، ڈھکم پیل نہ ہو۔ بالکل، وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں، بہت ذاتی، اور مسجد نبوی میں ہی وہ مبارک جگہ ہے، ریاض الجنہ، جنت کا باغ۔ جی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور منبر شریف کے درمیان ہے۔ اچھا۔ یہاں نوافل پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن اب وہاں رش بہت ہوتا ہے تو نسک ایپ ہے۔ ہاں، وہ سرکاری ایپ۔ جی، اس سے پہلے پرمٹ لینا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، مسجد نبوی سے بالکل ساتھ ہی جنت البقیع۔ جی، جنت البقیع یہ صرف قبرستان نہیں، تاریخ کا خزانہ ہے۔ کہتے ہیں 10,000 سے زائد صحابہ۔ جی ہاں، 10,000 سے بھی زیادہ صحابہ اکرام، اہل بیت، ازواج مطہرات سب یہاں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ کتنی عظیم ہستیاں! مرد حضرات فجر اور عصر کے بعد زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کر ان ہستیوں کو یاد کرنا، فاتحہ پڑھنا، ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، مسجد نبوی کے بالکل قریب کچھ اور بھی تاریخی مساجد ہیں؟ ہاں، وہ چھوٹی چھوٹی مساجد۔ جی، جو اکثر شاید نظر انداز ہو جاتی ہیں، جیسے مسجد الغمامہ۔ یہ تو باہر نکلتے ہی نظر آتی ہے نا؟ جی بالکل، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز اور استسقاء یعنی بارش کی دعا وہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے دلچسپ کہ جب آپ دعا فرما رہے تھے تو بادلوں نے سایہ کر لیا۔ اچھا، اسی لیے غمامہ نام پڑا، یعنی بادل۔ جی بالکل، غمامہ کا مطلب بادل ہے۔ اور وہیں قریب ہی مسجد ابوبکر صدیق اور مسجد علی بھی ہیں۔ جی ہاں، رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین اپنے اپنے دور میں وہاں عید کی نماز پڑھتے تھے۔ ان کا طرز تعمیر بھی دیکھیں تو پرانا عثمانی دور کا لگتا ہے۔ ہاں، وہ پتھروں والا۔ جی اچھا، اب مرکز سے تھوڑا باہر چلتے ہیں۔ اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قباء۔ جی، مسجد قباء کیا مقام ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے، مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء میں رکے تھے۔ عمرے کا ثواب ملتا ہے، مقبول عمرہ۔ جی، مقبول عمرے کا، اسی لیے زائرین کا وہاں بہت رش ہوتا ہے۔ اور ایک وہ پیدل راستہ بھی ہے نا مسجد نبوی سے قباء تک، تقریباً 4 کلومیٹر۔ جی ہاں، بڑا خوبصورت راستہ بنایا گیا ہے۔ اس پر چل کر جانا بھی سنت کی پیروی ہے اور ایک خاص تجربہ ہے۔ صحیح۔ قباء سے شہر کی طرف آتے ہوئے راستے میں ایک اور مسجد آتی ہے، مسجد جمعہ۔ جی، مسجد جمعہ نام سے ہی ظاہر ہے۔ پہلا جمعہ مدینہ میں؟ بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ آ رہے تھے، بنو سالم قبیلے کے محلے سے گزرے تو جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں پہلا خطبہ دیا، پہلی نماز جمعہ پڑھائی، گویا اسلامی معاشرت کا باقاعدہ آغاز۔ اچھا۔ اور مسجد جمعہ کے بالکل سامنے ہی حال ہی میں کچھ آثار ملے ہیں، وہ حضرت عتبان بن مالک کے گھر کے۔ جی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بینائی کمزور تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے گھر آ کر نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لوں۔ جی، کیونکہ بارش وغیرہ میں انہیں مسجد جانے میں مشکل ہوتی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی دلجوئی کی، نماز ادا کی۔ اب اس جگہ کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے۔ زبردست۔ اچھا، مدینہ صرف مساجد نہیں، باغ اور کنویں بھی بہت تاریخی ہیں۔ جی ہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ، یہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، ان کی آزادی کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ وہ 300 کھجوریں لگانے والی شرط۔ جی، ان کے یہودی آقا نے شرط رکھی کہ 300 درخت لگائیں اور اسی سال پھل دیں، جو کہ ناممکن تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پودے لگائیں اور اللہ کے حکم سے سب اسی سال پھل دے گئے۔ معجزہ۔ بالکل، اور حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے۔ وہ باغ آج بھی ہے؟ جی، باغ آج بھی موجود ہے۔ وہاں اجوا کھجوریں ہوتی ہیں اور پاس ہی چھوٹی سی مارکیٹ بھی ہے، وہاں مناسب قیمت پر مل جاتی ہیں۔ لوگ وہاں سے خریدتے ہوں گے بہت؟ جی، تحفے کے طور پر بس تھوڑا معیار دیکھ لینا چاہیے خریدتے وقت۔ ٹھیک۔ ایک اور کنواں، بر غرس، اس کی تو شان ہی الگ ہے۔ جی، بر غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے چشموں میں سے ہے۔ اور وصیت بھی فرمائی تھی کہ وصال کے بعد اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے۔ جی ہاں، یہ وصیت تھی، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کنویں سے پانی منگوایا تھا۔ 7 مشکیزیں شاید؟ جی، 7 مشکیزیں پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا۔ آپ کو اس کا پانی پسند بھی بہت تھا۔ واہ! اچھا، پھر بر عثمان یا بر روما، یہ تو حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی مثال ہے۔ لازوال مثال ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں میٹھے پانی کی بہت کمی تھی۔ یہ کنواں ایک یہودی کا تھا، وہ مہنگا پانی بیچتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ خرید کر وقف کرے گا اس کے لیے جنت میں چشمہ ہے۔ جی، یہ بشارت دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ مانگی قیمت پر خریدا؟ جی، بہت بھاری قیمت، بعض روایات میں 35,000 درہم تک کا ذکر ہے، اس پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور وہ آج بھی جاری ہے؟ جی، آج بھی جاری ہے اور حضرت عثمان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کنواں، بیرہا، وہ تو اب مسجد نبوی کے اندر آ گیا ہے۔ جی، توسیع کے بعد مسجد کے اندر ہے، باب 21 اور 22 کے قریب۔ یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ باغ اور کنواں انہیں بہت عزیز تھا۔ اچھا۔ پھر جب وہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ جی، تو وہ فوراً حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ باغ سب سے پیارا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ واہ، کیا جذبہ تھا! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ آپ کو اس کنویں کا پانی بہت پسند تھا، اکثر وہاں کیلولا بھی فرماتے تھے۔ اچھا، اب ذرا ان مقامات کا ذکر کرتے ہیں جہاں مسلمانوں کو آزمائشیں بھی پیش آئیں۔ احد، میدان احد۔ جی، احد، اسلام کی دوسری بڑی جنگ۔ وہاں وہ ٹیلا، جبل رمات، تیر اندازوں کا پہاڑ، وہ آج بھی ہے۔ جی ہاں، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو مقرر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں؟ جی، رضی اللہ تعالی عنہ، اور حکم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن پھر وہ غلطی ہوئی؟ جی، جب شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کچھ لوگ نیچے اتر آئے، وہ سمجھے جنگ ختم ہو گئی۔ بس اسی وقت دشمن نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ بہت بھاری دن تھا وہ۔ بہت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شدید زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جی، ان سب کی قبور وہیں احد کے قریب ہیں۔ زائرین فاتحہ پڑھتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اکثر ان کی قبور پر جایا کرتے تھے۔ احد پہاڑ کے دامن میں ہی ایک مسجد ہے، مسجد الفسا۔ اچھا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ کے دوران شدید زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھیں۔ کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا؟ جی، زخموں کی وجہ سے۔ اور قریب ہی وہ غار بھی ہے جہاں آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا، مرہم پٹی کی گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں خوشبو بھی آتی ہے۔ جی، کچھ ذرائع میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ احد کے بعد ایک اور بڑی آزمائش، غزوہ خندق یا غزوہ احزاب۔
جی 5 ہجری میں جب سارے دشمن قبائل مل کر مدینہ پر چڑھائے تھے۔ تب حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ جی ایرانی جنگی حکمت عملی تھی، مدینہ کے شمال مغربی طرف جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا خندق کھودی گئی، جہاں خندق نہیں تھی وہاں مورچے بنائے گئے۔ اور یہ 7 مساجد یعنی 7 مساجد وہ انہی مورچوں کی جگہیں ہیں؟ جی دراصل وہ اہم خیموں اور مورچوں کی جگہ تھیں جنہیں بعد میں یادگار کے طور پر چھوٹی مساجد بنا دیا گیا۔ ان میں سب سے اونچی جگہ پر مسجد الفتح ہے۔ جی ایک ٹیلے پر، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور آپ نے کئی دن مسلسل فتح کی دعا فرمائی۔ اور پھر اللہ نے مدد بھیجی؟ وہ تیز ہوا؟ جی شدید سرد طوفانی ہوا، کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ان میں ابتری پھیل گئی اور وہ بھاگ گئے، بغیر لڑے فتح ہوئی۔ واہ، باقی مساجد میں مسجد سلمان فارسی، مسجد علی، مسجد ابو بکر وغیرہ؟ جی مسجد عمر فاروق اور ایک حضرت سعد بن معاذ سے منسوب ہے جس سے بعض لوگ مسجد فاطمہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب ان میں سے زیادہ تر کو ملا کر ایک بڑی جامع مسجد الخندق بنا دی گئی ہے۔ ٹھیک، اب ایک ایسی مسجد جس کا تعلق ایک بڑی تبدیلی سے ہے، مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ جی نام ہی بتا رہا ہے کہانی۔ یعنی یہاں قبلہ بدلا تھا۔ جی عین نماز کے دوران ہجرت کے بعد تقریباً 16-17 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ کعبہ ہو۔ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا قبلہ۔ جی تو اللہ نے آپ کی خواہش پوری کی، آپ اسی مسجد میں بنو سلمہ قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ ظہر یا عصر کی نماز؟ جی روایات میں دونوں کا ذکر ہے۔ دوران نماز وحی آئی کہ رخ کعبہ کی طرف کر لیں، آپ نے فوراً نماز میں ہی رخ پھیرا اور پیچھے تمام صحابہ نے بھی۔ سبحان اللہ، یعنی ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ کیا گیا؟ جی اسی لیے قبلتین کہلاتی ہے۔ وہاں آج بھی دونوں سمتیں نشان زد ہیں، پرانا قبلہ بھی نیا بھی۔ زبردست۔ اچھا، مدینہ میں صرف پرانی تاریخ نہیں، کچھ قریب کے دور کی چیزیں بھی ہیں، جیسے وہ حجاز ریلوے اسٹیشن؟ جی ہاں، عثمانی دور کی یادگار، سلطان عبدالحمید ثانی کا منصوبہ تھا۔ استنبول سے مدینہ تک ٹرین لانے کا؟ جی دمشق سے مدینہ تک حجاج اور زائرین کی سہولت کے لیے 1908 میں مکمل ہوئی تھی، مگر پھر پہلی جنگ عظیم میں اسے نقصان پہنچا۔ اب وہاں میوزیم ہے؟ جی اب میوزیم بنا دیا گیا ہے، حجاز ریلوے کی تاریخ اور چیزیں وہاں رکھی ہیں۔ اور اسی اسٹیشن کے پاس مسجد عنبریہ ہے۔ جی وہ بھی عثمانی دور کی ترک طرز تعمیر کا خوبصورت نمونہ ہے۔ اس کے مینار بہت منفرد ہیں۔ جی بالکل۔ آخر میں ایک اور زیارت گاہ جس کی وضاحت ضروری ہے، حضرت فاطمہ بنت حسین کا گھر۔ جی رضی اللہ تعالی عنہا، لوگ اکثر انہیں حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، نام کی وجہ سے۔ جی لیکن یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی تھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ یہاں مدینہ میں مقیم رہیں۔ اچھا، ان کے گھر کے ساتھ بھی ایک کنواں ہے، بیر احاب؟ جی اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو یہ تو چند جھلکیاں تھیں مدینہ منورہ کے انگنت مقامات کی۔ جی چند اہم مقامات کی۔ ان سب جگہوں کی زیارت یہ صرف گھومنا پھرنا نہیں ہے، یہ تو جیسے تاریخ میں زندہ سفر کرنا ہے۔ یہ جگہ ہمیں یاد دلاتی ہیں اپنی تاریخ، اپنی بنیادیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی قربانیاں، آزمائشیں، فتوحات، سب کچھ۔ اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ سعودی حکومت ان آثار کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہاں، تزئین و آرائش کا کام بھی نظر آتا ہے۔ جی واقعی ان جگہوں پر جانا، وہاں کھڑے ہونا جہاں کبھی ہمارے نبی، ان کے اہل بیت، ان کے صحابہ چلے پھرے، وہ احساس بیان کرنا بہت مشکل ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ کا شعور ملتا ہے، اپنے ماضی سے جڑت محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، اور شاید یہی اصل بات ہے جس پر غور کرنا چاہیے کہ جب ہم ان جگہوں پر قدم رکھتے ہیں جہاں دنیا بدلنے والے لمحات گزرے، تو ہمارا اپنے ایمان سے، اپنی تاریخ سے، اپنی پہچان سے تعلق کیسے اور گہرا ہو سکتا ہے، کیسے زیادہ بامانی بن سکتا ہے۔ یہ ایک روحانی سفر ہے جو ہر کوئی اپنے انداز سے کرتا ہے۔ بہت خوب، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔